علی لائبریری کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے آرٹیفیشل سن کے متعلق۔ 5 جنوری 2022 China successfully tested the artificial sun to harness the clean energy by 2040 and this artificial sun is a 5 times more powerful than the real sun۔ چین کا مصنوعی سورج اصل سورج سے 5 گنا زیادہ تیز ہے۔ The nuclear fusion technology dubbed as experimental advanced superconducting tokamak اور اس کو دوسرے لفظوں میں EAST ایسٹ کے نام سے بھی کہا گیا ہے۔ چین مستقبل میں جو ہے وہ صاف توانائی کے لیے راستہ بنانے کے لیے ایک مصنوعی سورج کا تجربہ کر رہا ہے اور جس کو اس نے نام دیا ہے ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکومیک جو ہے، جس دوسرے لفظوں میں اس کا نام دیا گیا ہے۔ نیوکلر فیوژن ایک فیوژن ریئیکٹر ہے جو کہ ایک حالیہ ٹیسٹ میں تقریباً شاندار 70 ملین ڈگری سیلسیس پر جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ تک کامیابی کے ساتھ چلایا گیا ہے۔ مشین نیوکلر فیوژن کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جوہری توانائی کو استعمال کرنے کا ایک کم دریافت طریقہ ہے اور سیٹ اپ میں سورج کے اندر جو ہے ہونے والی جوہری رد عمل کو نقل کرتا ہے، جہاں ہائیڈروجن اور ڈیٹوریم گیس جو ہے بطور ایندھن کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ تجربہ سائنسدانوں کو جو ہے وہ لامحدود صاف توانائی کے قریب لا سکتے ہیں۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین تجربے میں مصنوعی سورج 70 ملین ڈگری سیلسیس پر مطلب 1056 سیکنڈ یعنی 17 منٹ اور 36 سیکنڈ تک دوڑتا رہا۔ یہ حقیقی سورج سے تقریباً 5 گنا زیادہ گرم ہے، جو اپنے مرکز میں 15 ملین ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے اور حالیہ آپریشن اور فیوژن ریئیکٹر کو چلانے کے لیے ایک ٹھوس سائنسی اور تجرباتی بنیاد پر رکھتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 10,000 سے زیادہ چینی اور غیر ملکی سائنسی محققین 948 ملین ڈالر تقریباً پاکستانی روپے میں 7,060 کروڑ روپے کے منصوبے کا جو ہے وہ یہی پورا منصوبہ بنا ہے اس میں، اور تجربات جو ہے وہ دسمبر کے اوائل میں شروع ہوں گے اور تقریباً جو ہے جون تک جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ یہ تھا چائنا کا مشن کہ وہ اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے جون تک کا اس نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور چائنا نے 5 جنوری 2022 تاریخ کو جو ہے وہ چائنا نے سکسیسفلی ٹیسٹڈ کیا ہے آرٹیفیشل سن، جو کہ 5 گنا زیادہ گرم ہے دوسرے سورج کے مقابلے میں۔